اس کو معراج کہتے ہیں. معراج کہتے ہیں ترقی ہو، عروج کو، ترقی ہو، اوپر اٹھنے کو معراج کہتے ہیں. تو یہ جو واقعہ ہوا معراج کا، یہ 27 رجب کو ہوا ہے. یعنی آپ مکے میں ہی تھے اس وقت اور ایسی تکلیفوں میں تھے کہ کبھی ایسی تکلیفیں انبیاء کو ہوئی نہیں، نبیوں کو نہیں ہوئی. ایسی تکلیفوں میں آپ سے بہت سخت تکلیفوں میں مکے والوں نے آپ کا بائیکاٹ کر دیا تھا. سارے خاندان کے لوگ مکے سے ہٹ کر کے پہاڑ میں جا کے رہ گئے تھے. وہاں کھانے کو، کھانا پینے کو سب کچھ بھی نہیں تھا. ایسی جگہ آپ جا کے نہیں گئے. تو یہ ایک آپ کے لحاظ سے، سرکار کے حساب سے بہت لمبا چوڑا سفر تھا. اور یہ سفر کا ذکر جو ہے، معراج کا ذکر ہندوستان کی ہندوؤں کی کتابوں میں بھی ہے. بھگوت گیتا میں بھی اس کا یہ ذکر ہے، معراج کا ذکر ہے. وید جو 4 وید ہیں، وید میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا ذکر ہے. وہ سب سے ہے. لیکن ساتھی بھائی یہ لوگ پڑھتے ہیں لیکن ایمان نہیں لا سکتے. حتیٰ کہ براق جس پر بیٹھ کر کے آپ گئے تھے، وہ براق کا بھی ذکر ہے ہندوؤں کی کتابوں میں، لیکن نہیں لاتے ایمان. تو دنیا میں اللہ ایک سب پہنچ سکے، لیکن نبوت پہ ایمان لانا ضروری ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو معراج ہوئی، اس سے آپ کا مقام مرتبہ بہت بلند ہو گیا. تو آپ پر ایمان رکھنا ضروری ہے، آپ کے ان حالات پر. اسی طریقے سے آپ کے واقعات پر ایمان رکھنا ضروری ہے. نہیں کرنا کو تو سبھی مانتے ہیں، لیکن نبوت کو نہیں مانتے کوئی لوگ. نبوت کے خلاف اپنے کام جاری رکھتے مسلمان. تو معراج کا جو واقعہ ہوا ہے، مکے کے آخری سال سے 13 سال مکے میں رہنا، تو 12 سال گزرنے کے بعد یہ واقعہ ہوا. اس کے بعد 13واں سال گزرا، پھر آپ مکے سے مدینہ تشریف لے کر آئے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احکامات آپ کو سنائے. 15ویں پارے کے شروع میں وہ احکامات، لیکن اس میں معراج میں جو اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بڑی چیز امت کو دیا تھا، آپ کو آپ کے ذریعے سے، وہ نماز تھی. نماز کا حکم اس وقت فرض ہوا. اس سے پہلے 10 سال مدینے مکے میں تھے، نماز نہیں تھی، روزہ نہیں تھا، حج نہیں تھا، کوئی فرض نہیں تھا، جہاد فرض نہیں تھا، کوئی چیز نہیں تھی. مکے میں مسلمان ہوتے تھے، خالی ان کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا پڑتا تھا بس. اور اس کا ورد کرتے اور اسی پر قائم رہتے، ایک اللہ. باقی کوئی عمل فرض نہیں تھا. جب معراج کا واقعہ ہوا تو سب سے پہلے نماز فرض ہوئی. نماز آسمانوں میں فرض ہوئی. باقی اسلام کے جتنے احکامات ہیں سب زمین پہ آئے. حج کا حکم زمین پر آیا مدینے میں، روزے کا حکم مدینے میں آیا، حج زکوٰۃ کا حکم مدینے میں آیا، جہاد کا حکم مدینے میں آیا، زمین پر آیا. صرف نماز کا حکم جو ہے اللہ نے آسمان پر بلا کے کیا. اسلام کیا ہے؟ اصل میں باطنی مذہب ہے. یاد رکھو، باطنی مذہب ہے. ایک پر عمل کرو گے تو اس سے دوسری چیز پیدا ہوتی. کسی ایک چیز پر عمل کرو گے تو ایک اچھی پیدا ہوگی، یا کبھی اگر غلط عمل کرو گے تو اس سے بری چیز پیدا ہوگی. باطنی مذہب ہے اسلام.
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خالی سمندر پہ لکڑی ماری، یہ ان کا ظاہری عمل تھا، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ سمندر پھٹ گیا، راستے پیدا ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ 10,000 آدمی سفر میں تھے آپ کے ساتھ میں، جہاد کے سلسلے میں، اتفاق سے ایسی جگہ پہنچے جہاں پانی نہیں ہے اور بالکل پانی نہیں تھا۔ اب 10,000 کا آدمی، جتنا ساتھ میں سامان کھانا پینا تھا سب ختم ہو گیا، پانی بھی ختم ہو گیا، سب لوگ سرسنے لگے، وضو کو بھی پانی نہیں رہا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر میں ایک عمل کیا کہ اپنے انگلیوں پر آپ نے ہاتھ مارا تو انگلیوں سے پانی کی چشمے جاری ہو گئے، آپ بیٹھے رہے اور پانی کی چشمے چلتے رہے، تو اتنا پانی نکلا، اتنا کہ 10,000 کا لشکر پانی پیا، جمع کیا، کھایا پیا، وضو کیا، نماز پڑھے، روزہ رکھے، سب کر صرف ظاہر میں ایک عمل کرے تو اس کا نتیجہ باطن میں پیدا ہو سکتا ہے۔ ہمیشہ سے ایسا ہوتا، اگر اسی طریقے سے ظاہر میں اگر کچھ عمل کرے گا انسان، اچھا عمل کرے گا تو باطن میں اچھی چیزیں پیدا ہوتی ہیں، اگر خراب عمل کرے گا تو باطن میں اس کے غلط اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے اگر فجر کی نماز کی پابندی کرے گا تو روزی کے راستے پیدا ہو جائے گا، روزی کھلے گی۔ حالانکہ فجر کی نماز کا روزی سے کیا تعلق؟ اسلام مذہبی ایسا ہے کہ ظاہر میں کوئی چیز کرو گے تو اندر کوئی چیز پیدا ہو جاتی ہے، اگر ظاہر میں عمل نہیں کرو گے تو اندر کوئی چیز پیدا نہیں ہو سکتی، اچھی نہ بری۔ کئی مرتبہ آپ نے ایسے عمل کیے ایک مرتبہ جنات آئے آپ کے پاس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نبوت پر کون گواہی دیتا؟ تو خالی آپ نے انگلی سے اشارہ کیا، ایک عمل سا ہے۔ تو کئی طرف سے جو ہے کھجور کے وہ کھینچتے ہوئے چلے آ گئے زمین میں، اس کے ساتھ ساتھ ان کی ملیاں وغیرہ سبھی آ کے سامنے کھڑے ہوئے۔ تو آپ نے ان سے پوچھا میری نبوت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد انک رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ عمل ایک کیا آپ نے، لیکن اس کے اثرات ایسے نکل سکتے۔ اسی طریقے سے آدمی جھوٹ بولنے لگا، جھوٹ بولتا آدمی پیسے کما لیتا، کچھ بھی کرتا، لیکن جھوٹ بولنے سے فقر معاشی تنگی آ جاتی، معاشی تنگی پیدا ہوتی اور جھوٹ بولنے سے۔ اسی طریقے سے کسی کی چغلی غیبت کرنے سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، حالانکہ میں کسی کے بارے میں کہوں کہ یہ فلاں نالائق ہے، ایسا ہے ویسا ہے، یہ چغلی ہو گئی، اب ہو یا نہ ہو، لیکن اس کی وجہ سے خبیث بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، ایسی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں جس کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ تو ایک عمل کرنے سے دوسری چیزیں پیدا ہوتی ہیں، اچھا عمل۔ آپ نے فرمایا تم لوگ جب کپڑے پہنو گے تو بیٹھ کے پہننا، بیٹھ کے کپڑے پہننا، پائجامہ پہننا ہے تو بیٹھ کے پیروں میں ڈال دینا، کھڑے ہو کے باندھنا، کرتا بیٹھ کے پہننا، بنیان بیٹھ کے پہننا، ٹوپی البتہ کھڑے رہ کے پہن سکتے۔ آپ نے فرمایا یہ عمل کرتے رہنا، تو اس سے تمہارے اندر فراخی آئے گی، تمہاری صحت اچھی رہے گی۔ اور اگر تم نے بیٹھ کے پڑھا، بیٹھ کے کپڑے پہنے، کھڑے رہ کے پہن لیے،
जैसा आज कल रिवाज है, खड़े रह के पहनने से सारे कपड़े, तो खड़े रह के पहनने से क्या होता, आपने फरमाया से उन पर ऐसी बीमारी आएंगी जिसका इलाज ही नहीं होगा। हालांकि अमल खड़े रह के पहनने का है, लेकिन क्या बात है कि इससे ऐसी बीमारियां, अब जैसे आजकल बीमारियां एड्स आ गई, इसी तरीके से कैंसर आ गया, हार्ट की बहुत सारी ऐसी बीमारियां आ गई कि जिसका इलाज नहीं होता। तो क्या ये इसकी वजह से नहीं है, जैसे सरकार ने फरमाया कि तुम अगर कपड़े खड़े रह के पहनोगे तो अल्लाह ताला ने कहा है कि मैं ऐसी बीमारियां तुम पर डालूंगा जिसका तुम इलाज नहीं कर सकोगे। तो क्या आजकल इसकी वजह से तो ऐसी बीमारियां नहीं, हम खड़े रह के कपड़े पहनते हैं। तो इस्लाम ऐसा मजहब है, एक चीज़ करोगे तो उससे दूसरी चीज़ पैदा हो जाती है, एक अमल करोगे तो उससे दूसरा पैदा हो जाता है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन पैदा हो जाता है। इस वजह से सबसे बेहतर है ज़िंदगी में इंसान हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल पर अमल करना, आपकी सुन्नत पर अमल करना। आपके शरीफों पर अमल करने से कोई बीमारी नहीं होगी, नहुसतें नहीं होंगी, जादू टोने के असरात नहीं होते, शयातीन के असरात नहीं होते सुन्नत पर अमल करने से। हालांकि इससे उसका क्या ताल्लुक है, और इस्लाम मजहब ही ऐसा है, एक चीज़ करोगे तो दूसरी चीज़ पैदा हो जाएगी। मेरा चली भी वाक़या है वो भी ऐसी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कदर मक्के के लोग तकलीफ दे रहे थे, तो आपने अल्लाह से दुआ की तो अल्लाह ने आपको मेराज करवाया। तो उसकी वजह से क्या हुआ, मेराज में जब आप जाकर आया तो लोग आके पूछते थे कि भाई आप मस्जिद अक़सा गए, तो मस्जिद अक़सा कैसी है, तो अल्लाह ताला ने मस्जिद अक़सा को सामने कर दिया, बैठे बैठे आप पूरे मस्जिद अक़सा को देख रहे थे। कुफार मक्का कुछ भी पूछते उसका जवाब दे रहे थे, मस्जिद ऐसा है, मस्जिद ऐसी है, मस्जिद में इतने सुकून है, इतने कॉलम है, इतने पिलर है, सही सही निशानी इसलिए के सामने हो गई थी मस्जिद। तो आपने एक अमल किया अल्लाह से, तो मस्जिद सामने आ गई। तो मेराज में सारे वाक़ात ऐसे हुए कि जितनी चीज़ें आपने जन्नत की जहन्नम की बताई थी वो सब सही सही साबित हुई। इसी तरीके से दुनिया की बहुत सारी चीज़ें आपको बताई गई थी, सही सही साबित हुई। तो कहने का मकसद असल में यह है कि एक अमल करोगे तो दूसरी चीज़ें पैदा हो जाती हैं। कुरान करीम एक किताब है अल्लाह की, अल्लाह का कलाम है, उसके अंदर अल्फाज है, लेकिन इसके पीछे ऐसे ऐसे असरात पैदा हो जाते हैं कि लोग हैरत में रह जाते हैं। हज़रत उमर की बहन ने 5 आयतें पढ़ी, हालांकि वो आयत अब भी पढ़ सकते 5 हम, लेकिन उन्होंने जब 5 आयतें पढ़ी तो हज़रत उमर बेहोश हो गए। हालांकि कुरान की आयतें थी, तो मालूम है कि कुरान की आयतों में ऐसा असर है, एक चीज़ पढ़ो उससे दूसरी चीज़ पैदा हो जाएगी। हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी एक दिन पहाड़ पे गए, वहाँ बैठ के अल्लाह का जिक्र किया, इतना जिक्र किया कि आसमान से नूर उनके सर पर आ गया, पहाड़ पर पूरा पहाड़ रोशन हो गया, इतना जिक्र किया। उसका नतीजा क्या हुआ, पूरी दुनिया में फितना फैला हुआ था, सासारी मुसलमानों को कत्लेआम कर रहे थे, और वो कौम ऐसी थी किसी की सुनती नहीं थी। और उलमा ने लिखा है मौलिकीन के क़यामत से पहले क़यामत थी, वो पूरी दुनिया में फैले, वो हर जगह मुसलमान नजर आए बस कत्ल करना, दूसरी बात ही नहीं थी।
کئی ندیاں سرخ چلتی تھی خون سے، شہر ویران ہو گئے تھے. تو اب اتنے بڑے فتنے کو کیسا روکیں؟ مولانا جلال الدین رومی نے ایک عمل کیا، پہاڑ پہ جا کے بیٹھ گئے. اب نیچے سے فوج تیر مار رہی، جو تیر اوپر جاتا تھا واپس آتا تھا. ہزاروں تیر مارے، وہ سب نیچے آ گئے. مولانا جلال الدین رومی، ان کے ہزاروں مریدین تھے چاروں طرف، سب کو کہا تھا سب لوگ مل کر کے اللہ کا ذکر کرو. کرتے رہے. خود بھی پہاڑ پہ جا کر کے اللہ کا ذکر اتنا کرے کہ صبح کے وقت میں اللہ کا نور ان کے سر پر اور پہاڑ پہ آ گیا، پورا پہاڑ روشن ہو گیا. جتنے سپاہی اطراف میں کھڑے تھے سب بے ہوش ہو گئے. یہ ایک عمل تھا، انہوں نے عمل کیا. اس عمل کا نتیجہ کیا ہوا؟ بس دوسرے ہی دن جو تاتاری قوم کا بڑا بادشاہ تھا چنگیز خان مر گیا. صبح عمل کیا انہوں نے پہاڑ پر، لیکن اس کا اثر کیا ہوا؟ چنگیز خان مر گیا. اور صرف مرا نہیں، انہیں تو مرا ہی مرا، اس کا بیٹا تخت پہ بیٹھا، اس کا نام تھا ہلاکو خان. اس نے سوچا کہ بھئی یہ ہوا کیسے ایک دم. تو اس نے کچھ لوگوں کو بلا کے پوچھا یہ کیسا عجیب معاملہ تھا، کیسا ہوا کیسے؟ چنگیز خان میرے پاس مرے، کیسا کیا ہوا؟ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ پہاڑ پر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور وہ پتہ نہیں کیا کر رہا، ہو سکتا اس کی وجہ سے ہوا ہو. اس نے تحقیقات کی تو بعد میں اسلام اس پر روشن ہو گیا. اسلام اس کے دل میں بیٹھ گئی بات کہ بھئی یہ مذہب صحیح ہے، اسلام صحیح ہے، ہم لوگ غلط کام کر رہے ہیں. چنانچہ ساری قوم، بادشاہ سب ایک وقت میں ایمان قبول کی. ایک وقت لاکھوں کی قوم، لاکھوں کی تعداد تھی ان کی، ان کے ہاتھ میں ہتھیار تھے، سب تھا، حکومت تھی، خزانہ تھا، سب تھا. لیکن سب لوگ ایمان قبول کیے، تاتاری مسلمان ہو گئے. اور نہ صرف مسلمان ہو گئے بلکہ ان کے اندر بڑے بڑے اولیاء اللہ پیدا ہوئے. تو عمل ایک آدمی نے کیا تھا پہاڑ پہ بیٹھ کر کے، اس کا نتیجہ دوسرا ہے. اسلام ہمیشہ جو ہے ایک عمل کرو گے تو دوسری چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں. اچھا کرو گے تو اچھی چیزیں پیدا ہوں گی، برا کرو گے تو بری چیزیں پیدا ہو جائیں گی. اگر کوئی یتیموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کے گھر میں برکتیں برکتیں ہو جائیں گی. یتیم کے ساتھ اگر اچھا برتاؤ کرے تو ہر عمل اسلام میں ایسا ہے کہ جو اچھا عمل کرو گے تو اس کے اچھے اثرات ہم کو نظر نہیں آتے لیکن پیدا ہوتے ہیں، اور اگر برا عمل کرو گے تو اس کے برے اثرات پیدا ہوتے ہیں. قرآن کریم کی کتاب پڑھنے سے، حالانکہ کتاب ہے بھائی آپ پڑھ رہے ہیں، لیکن یہاں سے لے کے عرش الہی تک نور پیدا ہو جاتا ہے جو آپ کے اوپر برستا رہتا ہے، اور فرشتے اطراف میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں. ایک عمل ہے، آپ قرآن پڑھ رہے ہیں خالی، لیکن قرآن پڑھنے کی وجہ سے مجھے عرش الہی تک نور ہی نور پیدا ہو جاتا ہے، اور اس نور کے ذریعے سے برکتیں اترتی رہتی ہیں. حالانکہ آپ پڑھ رہے ہیں، کتاب پڑھ رہے ہیں. ایک مرتبہ ایک نوجوان صحابی نے 10 آیتیں پڑھی قرآن کی بڑے دربار میں پڑھی، لیکن اس کا اثر یہ ہوا کہ دربار کے اندر ہزاروں لوگ بے ہوش ہو کے گئے قرآن کریم کے پڑھنے سے. ہزاروں لوگ بے ہوش ہو گئے، اور بعد میں وہ لوگ جب ہوش آیا تو ایمان کے ساتھ اٹھے، یعنی وہ ایمان لائے تھے.
ایسا ہے اسلام، ہم کو معلوم نہیں ہوتا کہ بھئی اس سے کیا چیز ہے، اس سے کیا ہو رہا ہے، اس سے کیا ہو رہا ہے، لیکن اس کے اثرات جو ہے تو دنیا میں بھی پڑتے آخرت میں بھی۔ اللہ کا ذکر، اللہ سے سارے کائنات پہ چلاتے نا، وہی سارا اللہ مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کی طاقت ہم کو بتائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال اللہ 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 کیا، 10 سال کرتے رہے بغار میں، تو اس کے اثرات کیا ہوئے؟ اس کے اثرات یہ ہوئے کہ دنیا روشن ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، اور اللہ نے بہت بڑا خزانہ قرآن کریم امت کو دیا۔ صرف اللہ اللہ 10 سال کیا، اللہ کے ذکر کے اثرات پڑتے دنیا کے اندر آخرت میں۔ تو ہم اس کا تجربہ ہم نے تجربہ کیا، کئی لوگوں کو اللہ اللہ کے ذکر میں لگا دیا، تو کچھ ہی دنوں میں اس کے اثرات نظر آتے ہیں اللہ کے ذکر میں۔ دو چیزیں ہمارے پاس ہیں، بہت طاقتور ہیں، اتنی طاقتور، کوئی چیز بھی اللہ سے منوا دو، اللہ نے دیا ہے۔ ایک اللہ کا ذکر، ہم جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ اپنے لیے کرتے ہیں، اپنے فائدے کے لیے عبادت کرتے ہیں، اس میں اللہ کا حق ادا نہیں ہوتا۔ اللہ کا حق ادا ہے یہ ہوگا کہ ہم اللہ کا ذکر کرنا، تو اللہ کا حق ادا ہو جائے گا۔ ہم کیا سمجھ رہے ہیں، ہم نے نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، ہو گیا نا، ویسے اللہ کا حق ادا ہو گیا۔ یہ اللہ کا حق نہیں، نماز روزہ ہم اپنی نجات کے لیے پڑھ رہے، ہمارے فائدے کے لیے پڑھ رہے، ہماری نجات ہو جانا، ہم اللہ کے عذاب سے بچ جانا۔ لیکن اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کا ذکر کرو گے تو اس کے عجیب و غریب اثرات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے کائنات میں زمین سے آسمان تک جتنی مخلوق ہے سب اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ چونٹی پہاڑوں میں جو چل حرکت کرتی ہے تو اللہ کا ذکر کرتی ہے، ہوا میں پرندے اڑتے وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو ان کو دن بھر کی روزی مل جاتی ہے، حالانکہ کوئی ان کے لیے خزانہ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ ذکر اللہ کا ایسا ہے، ساری مخلوق اللہ کا ذکر کرتی، پہاڑ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، دریا سمندر اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے فرشتے رات اور دن اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، فرشتے۔ اگر کوئی غافل ہے تو انسان غافل ہے اللہ کے ذکر سے۔ اللہ کا ذکر اصل اللہ کا ذکر ہے عبادت، اور باقی جو ہم نماز روزہ حج زکوٰۃ وغیرہ کر رہے ہیں، یہ اللہ کا حق ادا نہیں ہو رہا، اس میں اپنا حق ادا ہو رہا، خود کا فائدہ ہو رہا۔ اللہ کا حق اس وقت ادا ہوگا جب ہم اللہ کو یاد کر کے اللہ کو یاد کرنا، اللہ اللہ اللہ۔ اگر ایسا کرو گے تو اس کے بہت باطنی اثرات پیدا ہو جاتے، بہت زبردست۔ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ وہاں آ کے بیٹھ گئے، ایک آدمی بھی مسلمان نہیں تھا۔ وہاں کیا کرتے تھے؟ صرف اللہ کا ذکر کرتے تھے، اللہ اللہ۔ حضرت نے لکھا کہ ہم رات بھر 2 قرآن کریم ختم کرتے تھے، 40 آدمی تھے ان کے ساتھ، رات میں سے 2 قرآن کریم ختم کرتے تھے، آدھی رات میں 1، پھر آدھی رات میں 1، اور پھر باقی جو وقت بچ جاتا تھا اس میں ہم اللہ کا ذکر کرتے تھے، اللہ اللہ اللہ، 2 ہی کام کرتے تھے۔ تو اس کے اثرات کیا پڑے؟ اثرات میں جو دشمن لوگ ہو گئے تھے، راجا مہاراجا، تو وہ لوگ زیر ہو گئے، اور دوسرا یہ ہوا کہ
کیونکہ یہ ذکر کرنے کی وجہ سے لوگ روزانہ آنا شروع ہو گئے. لوگوں نے سوچا کہ بھئی یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے ذریعے سے اپنا فائدہ ہوگا. کوئی بیماری سے علاج کے لیے آتا تھا, کوئی پریشانی کے لیے دور کرنے کو آتا تھا, کچھ کرنے کے لیے آتا تھا, آنا شروع ہو گئے. اللہ کے ذکر میں اتنی طاقت ہے کہ کہیں بھی بیٹھ کر کے اگر تم اللہ اللہ کرو گے نا تو لوگ آئیں گے آپ کے پاس. طاقت ہے اس میں. تو اتنا ذکر کیے اور 30 برس ذکر میں گزرے. قرآن کریم پڑھنا اور ذکر کرنا 30 برس گزرے. تو 30 برس کے اندر 1,00,000 راجپوت نوجوان ایمان لائے, خود بخود آئے اور ایمان لائے. ان کا ایک جگہ آپ بیٹھ کر کے عمل کرنا یہ اثر کرتا ہے. 1,00,000 راجپوت نوجوان آئے, ایمان لائے. 30 برس کی عمر, 60 برس کی عمر میں آئے تھے اور 90 برس کی عمر میں انتقال ہو گیا. یہاں آنے کے بعد انہوں نے شادی کی. ان کو 3 بیٹے ہوئے. دونوں بیٹے وہیں آرام فرما ہے. ایک آدمی ایران چلے گئے تھے. تو 30 برس کے اندر 1,00,000 راجپوت نوجوان ایمان لائے. کئی ہزاروں خاندان ایمان لائے صرف ذکر کی وجہ سے. کوئی جادو نہیں, کوئی ٹونا نہیں, کچھ نہیں. لوگ جادو کو کوئی حیثیت دیتے, کوئی جادو کی کوئی اہمیت نہیں ہے. شیطانی اثرات کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ساری نحوستوں کا کوئی اثر باقی نہیں رہتا قرآن کریم کی وجہ سے, اللہ کے ذکر کی وجہ سے. تو اتنا ذکر کیا کہ آج تک اجمیر میں ہزاروں لوگ آ کے سر پٹکتے ہیں. لاکھوں لوگ جو آتے ہیں وہ کیا دیکھتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں نظر آتا, لیکن ان کے دل کی طرف ہے. یہ ان کے ذکر کے اثرات ہیں. انہوں نے جو زندگی میں اتنا ذکر کیا کہ اس کے اثرات آج بھی ہیں. لوگ کھینچ کے چلے آتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ وہاں انہوں نے کیا غلط کام کرتے ہیں, یہ اچھا کام کرتے یا غلط کرتے ہیں, یہ ان کی وقت تک بات ہے. لیکن آتے ضرور ہیں اور لاکھوں لوگ آتے ہیں. ابھی رجب کے مہینے میں ان کا عرس ہوا. ان کا انتقال رجب میں ہوا تھا, 6 رجب میں انتقال ہوا تھا. تو آج تک لاکھوں کروڑوں لوگ آتے ہیں. کیوں آتے بھائی؟ کیا وجہ ہے؟ ان کے انہوں نے جو ذکر کیا نا اس کے اثرات. ذکر کے اثرات برسا برس رہتے ہیں. اور ایسی قرآن کی تلاوت کریں برسا برس چلتے ہیں. کہیں جتنے بھی اولیاء اللہ جگہ جگہ جو درگاہیں آج بنی ہیں ان کی, یہ لوگ کیا کریں یہاں کر کے؟ بہت سارے بزرگ خلدآباد کی پہاڑی پر آ کے بیٹھ گئے. کیا کرتے تھے؟ وہاں ذکر کرتے تھے. تو آج تک وہاں لاکھوں لوگ آتے ہیں. ہر بزرگوں نے اپنی جگہ پر کیا کام کیا؟ ایک ہی کام ہے. وہ کوئی جادو ٹونا یا تعویذ گنڈے نہیں کرتے تھے. بس اللہ 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 اور قرآن کریم پڑھتے تھے راست میں. اس کا اثر آج تک ان کے مزارات پر لاکھوں لوگ چکر کاٹتے ہیں. تو عمل ایک کر رہے کیے, لیکن اس کے اثرات دوسرے پڑتے ہیں. اس وجہ سے اگر چھوڑ دیا ہم نے ذکر اور قرآن, جیسا آج کے زمانے میں مسلمانوں نے قرآن بھی چھوڑ دیا ہے, ذکر بھی چھوڑ دیا. کون ہے آج ناندیڑ میں اگر آپ ڈھونڈو گے وہی کوئی مسلمان ایسا ہے جس میں روزانہ اللہ 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 کیا, اللہ کا وظیفہ کیا, اللہ اللہ کا؟ ایک مسلمان نہیں ملے گا. لاکھوں عورتیں ہیں مسلمانوں کی, کوئی مسلمان عورت ایسی نہیں ہے جس نے اللہ اللہ کا وظیفہ کیا اور قرآن کریم پڑھا. تو آج مسلمانوں کا جو نقصان ہو رہا پوری دنیا میں, 1400 سال 1200 سال تک تو ہم پوری دنیا پہ رہتے تھے, اس لیے کہ مسلمان قرآن بھی پڑھتا تھا, ذکر بھی کرتا تھا. 300 برس گزر گئے. 300 برس سے امت مسلمان نے قرآن چھوڑ دیا, اللہ کا ذکر چھوڑ دیا. آج پوری دنیا میں ہم پریشان ہیں.
صرف اس وجہ سے. اور کوئی کسی جماعت کوئی فکر نہیں ہے کہ بھئی امت مسلمہ قرآن کریم کی تلاوت کرے، کہ کوئی بھی اس پر زور نہیں دیتا، کوئی جماعت نہیں. تبلیغی جماعت قرآن کی تلاوت پہ زور دیتی ہے، اللہ کے ذکر پہ، نہ جماعت اسلامی، نہ بریلوی حضرات، اولیاء اللہ کر رہے، سلام پڑھ رہے، لیکن اللہ کا ذکر نہ پڑھتے ہیں، کرتے ہیں، نہ اللہ کا کلام پڑھتے ہیں. دو چیزیں ہم سے چھوٹ گئی ہیں. اس کو جب تک دوبارہ ہم نہیں لائیں گے زندگی میں، کچھ ہونے والا نہیں ہے. دوبارہ اس کو زندگی میں لانا پڑے گا، اللہ کا ذکر اور اللہ کا کلام، بس اس کو. اور یہ دو چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم لا کر کے دیے، اس وجہ سے آپ پر درود شریف پڑھنا. یہ تین چیزوں کی پابندی اگر کریں گے تو زندگی میں کر کے دیکھو، اس کے دوسرے اثرات پیدا ہو جائیں گے. پریشانی دور ہو جائے گی، غربت دور ہو جائے گی، موج کے راستے کھلیں گے، نوستیں دور ہو جائے گی، جادو ٹونا ہے وہ ختم ہو جائے گا، آپس میں لڑائی جھگڑے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، سب ختم ہو جائے گا. صرف دو چیزوں پر عمل کر کے دیکھو. اس کی وجہ سے ہماری نماز بھی صحیح ہوگی، ورنہ آج سارے لوگ نماز سستی سے پڑھتے ہیں. آج فجر کون پڑھتا؟ 1000 مسلمانوں میں 5 آدمی فجر پڑھتے ہیں، باقی نہیں پڑھتے. تو ہماری نماز بھی کیوں گئی؟ اس لیے کہ ذکر ہی نہیں رہا. اللہ کا ذکر ہے ذرا سو، نماز کی فکر ہوتی. تو ہم سے ذکر اور اللہ کا کلام چھوٹنے کی وجہ سے ہماری عبادت بھی خراب ہو گئی. 100 آدمی میں کتنے لوگ نماز پڑھتے؟ 10 آدمی بھی نماز نہیں پڑھتے. 100 مسلمانوں میں 10 نماز نہیں پڑھتے، اسی لیے کہ اللہ کا ذکر نہیں کر رہے. جن لوگوں کو ہم نے ذکر پہ لگایا الحمدللہ وہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، جھوٹ بھی نہیں بولتے، سچ بولتے، چغلی نہیں کرتے، غیبت نہیں کرتے. اور کئی لوگوں کو کے لیے راستے روز کے راستے کھل گئے، کئی لوگوں کے سکون مل گیا، دل میں سکون پیدا ہوا، بے چینی دور ہو گئی، پریشانیاں دور ہو گئی. یہ ذکر چلا لگانے کی وجہ سے ہوا. تو اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب لوگوں کو محسوس ہوگا. چنانچہ ڈاکٹر، انجینئر، لیکچرر، پروفیسر، پڑھے لکھے لوگ راستے میں اللہ کر رہے ہیں. ہر شخص جس کو معلوم ہوا تو اللہ گیا راستے میں ذکر میں. تو دنیا میں اس کے سوا کچھ راستہ نہیں ہے. یاد رکھو، اللہ کا ذکر کرنا پڑے گا اور اللہ کا کلام زندگی میں پڑھنا پڑے گا. بس ہم مسلمان ہیں، ایمان ہمارا اللہ پر ہے، اللہ کے کلام پر ہے. ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پہ ایمان ہے، اللہ کرنا پڑے گا. اللہ کے کلام پر ایمان ہے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا کلام روزانہ پڑھنا پڑے گا، روزانہ پڑھنا. یہ دو چیزیں ہیں، بہت مختصر ہیں، لیکن اس پہ عمل کر کے دیکھ لو آپ، اس سے سارے فائدے ہوں گے، سارے نقصانات سے بچ جائیں گے، تباہی بربادی سے بچ جاؤ گے. ورنہ آج تباہی بربادی عام ہو گئی اپنے واسطے مسلمانوں. تو اللہ کا ذکر کرنا یہ سب سے بڑی چیز ہے، سمجھے. اللہ کا ذکر یہی نجات کا راستہ ہے. اس وجہ سے ادھر ہی ادھر ہی رکھے. ہاں وہ جیب میں، بغلی جیب میں. ہاں ٹھیک ہے، 10 بجے. تو دیکھو ذکر اللہ، ذکر 3 طریقے سے کرنا. ایک تو ذکر جہری ہے، 1200 کی تسبیح ہے. یہ بہت مؤثر تسبیح ہے، 1400 برس سے چل رہی ہے. سرکار کے زمانے کے بعد جب صحابہ کا دور ختم ہوا تو اس وقت یہ تسبیح تیار کی گئی، 1200 کی تسبیح. صرف لا الہ الا اللہ ہی کی ہے 1200. لا الہ الا اللہ کو 3 تسبیح میں منتقل کر دیا. لا الہ الا اللہ 200 مرتبہ، لا الہ الا اللہ میں الا اللہ ہے، الا اللہ کو 400 مرتبہ.
پھر اللہ میں اللہ ہے تو اللہ کو 600 مرتبہ. تو لا الہ الا اللہ ہی ہے جس کے 3 حصے کر کے 1200 کی تسبیح ہے. یہ بہت مؤثر ہے. یہ سارے اولیاء اللہ اسی کو کرتے تھے 1200 کی تسبیح. یہ تو ذکر جہری ہے جو رات میں ہوتا ہے جیسا ہم آپ کریں گے. دوسرا ایک ذکر ہے اس کے ساتھ دن میں زبان سے اللہ 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 1000 مرتبہ بولنا. 1000 مرتبہ اگر بولو گے تو آدھا گھنٹہ نہیں لگتا. 20 منٹ میں اسے 20 منٹ میں 1000 مرتبہ بول سکتے. اللہ 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 بولو گے تو 1 منٹ میں 50 مرتبہ بول سکتے. 20 منٹ خالی اللہ کا ذکر کرو 1000 مرتبہ اللہ اللہ ہو جائے گا. اور اس کے بعد 100 یا 200 مرتبہ درود شریف پڑھنا. یہ 2 ذکر ہو گئے. ایک ذکر جہری جو ہم کریں گے, ایک ذکر خفی. اس کو ذکر خفی بول سکتے. اور ذکر خفی اللہ اللہ یہ کبھی بھی دن میں کرنا, ہر صورت میں کرنا, آسان چیز ہے. اور جب بھی ذکر کریں گے تو 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا. اور تیسرا ایک ذکر ہے وہ ابھی وہ آپ لوگوں کو نہیں آئے گا. یہ 2 تو ذکر ہے, ذکر جہری ذکر خفی, یہ 2 ذکر ہو گئے. تیسرا ایک ذکر ہے دل سے اللہ اللہ کرنا. دل سے آپ لوگ بیٹھے بیٹھے دل سے باتیں کرتے ہیں نا, بھائی فلاں جگہ جاؤں گا, اس سے ملوں گا, اس سے پیسے لوں گا, دکان کھولوں گا. آدمی دل میں بیٹھے بیٹھے باتیں کرتا. یہ باتیں کرنے کے بجائے دل کو اللہ اللہ کا ذکر میں لگانا, تو اس سے بہت بڑی طاقت پیدا ہوتی ہے. ولایت اسی سے حاصل ہوتی ہے. دل اگر ایک مرتبہ جاری ہو گیا نا تو 24 گھنٹے اللہ 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 بسا رہے گا. آپ دھندا کرو, کاروبار کرو, بیٹھے رہو, بیوی بچے بیٹھے رہو, دنیا کے معاملات کرو, جو بھی کرنا ہے کرتے رہو, کھانا کھاتے رہو, لیکن دل جاری ہو جائے گا. اس 3 طریقے سے اللہ کا ذکر ہوتا ہے. تو اس میں سے تیسرا چھوڑ دو, لیکن 2 طریقے سے جاری رکھو. ذکر جہری کرنا ہفتے میں 1 مرتبہ یا روزانہ, اور ذکر خفی روزانہ کرنا. بس ذکر خفی کو لازمی ہے درود شریف پڑھنا. 2 ذکر آپ کرو. اور تیسری چیز ایک ہے, روزانہ کلام قرآن کریم ہاتھ میں لے کر کے پڑھو. چاہے 3 سطر کو نہ ہو, 3 آیات پڑھنا شروع سے لے کے آخر تک روزانہ. اگر یہ عمل کریں گے تو ایسی چیزیں دیکھیں گے آپ حیرت میں. آپ کو اچھے خواب ہوں گے, مصیبتیں دور ہوں گی, بلائیں خود دور ہو جائیں گی, پریشانیاں دور ہو جائیں گی, روزی کے راستے کھلیں گے, بہت ساری مصیبتیں حل ہو جائیں گی. اس وجہ سے بڑے بڑے بادشاہ بھی عمل کرتے تھے. روزانہ شاہ جہاں روزانہ 6 پارے پڑھتے تھے. شاہ جہاں آج ہمارے پاس کیا ہے, لوگ کاروبار میں لگ گئے, اللہ کو چھوڑ دیے, اللہ کے کلام کو بھی چھوڑ دیے. ایک مرتبہ شاہ جہاں نے جامع مسجد بنائی, جامع مسجد دلی. تو پھر اس کا نقشہ بہت لمبا چڑھا واقعہ ہے. جامع مسجد جب بن کے تیار ہو گئی تو اس کی افتتاح کا وقت آیا. اس کی افتتاح کرنا تھا, تعمیری افتتاح, اس کے سنگ بنیاد رکھنا تھا. تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ ایسا شخص کہ جس کی 5 وقت کی نماز باجماعت ہوئی ہو, دوسرا تہجد نہ چھوٹی ہو, اور تیسرا اعلان کیا انہوں نے کہ وہ ایسا شخص اس کی بنیاد رکھی جائے جس نے کبھی غیر محرم عورت کی صورت نہ دیکھا. اپنی بیوی, ماں, بہن, بیوی, بیٹی, دادی, نانی کے علاوہ کسی عورت کی صورت نہ دیکھا. تو جامع مسجد میں جب بنیاد رکھنے کا وقت آیا, جامع مسجد دلی کا تعمیری بنیاد, شاہ جہاں نے اعلان کیا ایسا شخص ڈھونڈو جس کی 5 وقت کی نماز جماعت سے ہوئی ہو,
رات میں تہجد پڑھا ہو اور دن میں کسی غیر محرم عورت کو نہ دیکھا ہو. آج تو کروڑوں میں ایک آدمی ملنا مشکل ہے. اب لاکھوں کا مجمع جمع ہو گیا, ایک بھی آگے نہیں بڑھ رہا. شاہ جہاں نے اعلان کیا کہ جو بھی اس کی بنیاد رکھنے کے لیے آگے آ جائے گا, ان شرائط کے ساتھ آئے گا, اس کو ہندوستان کا قاضی اور قضات بنا دیں گے. کوئی بھی نہیں آیا. ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا. جب دیکھا کہ کوئی نہیں آئے تو شاہ جہاں بادشاہ خود آئے. کہ الحمدللہ میری کبھی 5 وقت کی نماز نہیں چھوٹی, اس سے تہجد نہیں چھوٹی, اور میں نے کبھی غیر محرم عورت کی صورت میں دیکھی. یہ کہہ کر کے اعلان ہوا اور جامع مسجد کی بنیاد رکھی شاہ جہاں نے. بتاؤ کیسے تھے بادشاہ. آج ہمارے پاس تھوڑے سے پیسے آ گئے, نماز چھوٹ رہی, فجر چھوٹ رہی, قرآن پڑھنا چھوٹ گیا, روزہ چھوٹ گیا, سب چھوٹ گیا. اس لیے یہ 2 چیزوں کی پابندی کرو, ذکر اللہ کا اور اللہ کا کلام. ذکر اللہ اور کلام اللہ, 2 چیزوں کی پابندی کرو. اور تیسری چیز ضرور شریف پڑھنا. اگر اس کی پابندی کرو گے تو زندگی میں دیکھو گے اس کے اثرات. آج ہو سکتا ہے اپنے پاس دولت ہو, لیکن کل کو اس کا یقین نہیں ہے کہ دولت رہے گی کیا. صحت ہے, اپنی اچھی صحت ہے, کل کوئی یقین نہیں کہ صحت رہے گی کیا. ایسے ایسے بیماریاں لوگوں کو لگ گئی کہ لوگ سڑک رہے ہیں بیماریوں. تو اپنی زندگی کو غنیمت جان کر کے اللہ کا ذکر اور اللہ کا کلام, اس پہ اپنی جان لگاؤ. پیسہ لگاؤ, روپیہ پیسہ, کچھ روپیہ لگانے کی ضرورت نہیں, کچھ پیسہ لگانے کی نہیں, بلکہ کچھ کرو اس کے ذریعے سے. ذکر اللہ اور کلام اللہ اور درود شریف. آپ یہ عمل ہم دنیا کو بتا رہے ہیں. الحمدللہ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی بات. پڑھے لکھے لوگ, ہر قسم کے لوگ ہر شخص عمل کر رہے ہیں. یہ بچوں کو چھوڑو, وہی بچوں کو جہاں سے چھوڑ دو. یہ 2 چیزیں ہیں اللہ کی طرف سے, اللہ کا کلام اور اللہ کا ذکر. ذکر اللہ اور کلام اللہ. تو اللہ کا ذکر 2 طریقے سے کرنا. رات میں ذکر جہری کرنا, دن میں اللہ اللہ اللہ, کم سے کم 300 مرتبہ, زیادہ سے زیادہ 1000 مرتبہ کرنا. اور درود شریف روزانہ 100 مرتبہ. اور قرآن کریم پڑھنے کو کتنا وقت لگے گا؟ 10 منٹ لگتے. ہاتھ میں قرآن کریم لے کے پڑھو. نہیں آتا تو سیکھو. سارا آج حافظ عالم بہت آئے ہوئے ہیں, ان کے پاس بیٹھ کر کے سیکھو. اگر 1 لاکھ روپے بھی گئے اور قرآن پڑھنا سیکھ لیے تو یہ سب سے سستا سودا ہے, اچھی دولت ہے. 1 لاکھ روپے کام نہیں آئیں گے, لیکن قرآن کی تلاوت کام آئیں گی. 2 ہی چیزیں ہیں جس پر محنت کرنا ہے, اور یہ 2 چیزوں کو قوت دینے والا درود شریف ہے. درود شریف کبھی بھی پڑھتے رہنا. یہ 3 عمل ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم نے دیکھا کہ لوگ بہت تیزی سے اس کو قبول کر رہے ہیں, تیزی سے جو ہے اس پر عمل کر رہے ہیں, اور اس کا فائدہ بھی مل رہا ہے. 10 بج گئے, چلو ذکر جہری کریں گے انشاءاللہ. 1 گھنٹے کا ذکر ہے وہ.